کیونکہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ سے بڑی حسد رکھتے ہیں، بڑی جلن رکھتے ہیں یزید کی بنیاد پر۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر لڑکے نے غلطیاں کی ہیں تو اس کے لیے ہم باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک مقام ہے اسلام میں، ایک حیثیت ہے، ایک وقار ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ تو عرضیاں بھیج چکے تھے مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب بھی کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، یہ بھی خبر پہنچی۔ امام حسین نے انکار کر دیا کہ ہم اس ظالم مردود کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں رکھیں گے، نہیں دیں گے۔ تو براہ وقت تاریخ فجری سلیمان بن سرخ کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا ان شیعوں نے۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں۔ یعنی آپ اگر سچی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تب تو آپ خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ہم لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہد کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، اے آقا حسین آپ تشریف لے آئیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام پر جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط تھا جو عبداللہ بن سبیر حمدانی اور عبداللہ بن دال کے بدست روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک سن 7 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے بعد عرصے میں 53 عرضیاں یعنی 53 خط اور پہنچ گئے۔ ابھی وہ خط پہنچا ہی تھا، 53 خط اور پہنچ گئے جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھے۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب جگہ بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آخر خط جو ہانی بن ہانی سبوعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے بدست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے، تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد آ جاؤں گا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا
پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی تو اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا۔ ان کی درخواست قبول فرمائی۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے تو اس پر اگر وہ اس کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس قوم کو اس جابر ہی کی حوالہ کرنا چاہیے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ کرتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند ڈر پہ ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، کہ ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ آقا حسین ہمارے درمیان آ جائے تاکہ ہم یزید کی بیعت نہ کریں، لیکن ہمارے امام ہمارے درمیان آئے نہیں تو مجبوراً ہم کو یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ یہ وجہ نہ پیدا ہو تو اس لیے امام نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ بدی وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی، اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم اوپر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ اکرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقدیشی وغیرہم حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار نہ تھا۔ امام کی محبت اور شہادت، امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاف پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ معنی تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استعداء کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعاء رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل وجود اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ حضرت مسلم تیار ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل، یہ آپ کے چچا حضرت عقیل کے صاحبزادے، ان کے ساتھ دو بچے بھی تھے، حضرت محمد و حضرت ابراہیم، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے تھے، بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کی مقام پر قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے جوک در جوک آ کر بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ایک ہفتے کے اندر حضرت امام حسین کو امام مسلم نے خط لکھ دیا، یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہے، آپ جلد تشریف لائیے۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی
اصطلاح نہیں ہو سکتی ہے. آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو. یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے. عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں. شیعوں